کیسے ہیں ہم سب لوگ؟ آج ہم 4 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ چودھری نثار کا انکار، نواز شریف مشکل میں، سائفر کی سماعت ملتوی۔ نومبر 5 اہم شخصیات پی ٹی آئی میں شامل۔ آغاز کرتے ہیں اوریہ مقبول جان کے ٹویٹ سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تمام ٹی وی چینلز کو حکم دیا گیا کہ افواج کے بارے میں کوئی تنقیدی پروگرام نہیں کرنے۔ اب یہ حکم دیا گیا ہے کہ نواز شریف اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ دنیا میں جب کبھی کوئی تحریک چلی ہے اس وقت میڈیا ریاست کی کنٹرول میں ہوتا ہے۔ نواز شریف نے اپنے کسی قریبی ساتھی سے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو آپ چودھری نثار کو میرے پاس لے آئیں، انہیں دوبارہ نون لیگ میں شامل کرنا ہے۔ چودھری نثار نے واضح جواب دے دیا ہے کہ میں کسی بھی صورت نون لیگ میں واپس نہیں آؤں گا۔ میرے خلاف بہت سی سازشیں کی گئیں، آپ نے ریاست مخالف بھی کام کیے، میں آپ کو روکتا رہا لیکن آپ نہیں رکے۔ جس نون لیگ کا میں حصہ تھا اب وہ نون لیگ ختم ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف میں تو چلا جاؤں گا لیکن نون لیگ میں واپس نہیں آؤں گا۔ جس کے بعد میاں صاحب کافی پریشان ہو گئے۔ میاں صاحب مریض سے لاہور پہنچ گئے ہیں اور اہم میٹنگ بلا لی ہے اپنے لیڈران کی۔ تمام صوبائی صدور کو بلا لیا گیا ہے۔ نون لیگ کا خیال تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو پاکستانی سیاست ان کے حق میں ہو جائے گی، عوام ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن جب نواز شریف کو پتہ چلا کہ اتنی کمپین کرنے کے بعد نون لیگ پی ٹی آئی کو توڑنے کے باوجود اب بھی پی ٹی آئی نون لیگ سے بہت اوپر ہے، ان کو نون لیگ کا سیاسی مستقبل نظر آنے لگا۔ ایسی صورت میں وہ الیکشن کسی صورت نہیں جیت سکتے۔ آنے والے دنوں میں شاید ہم یہ دیکھیں کہ نواز شریف کے دوبارہ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ واپسی کے راستے ڈھونڈنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ نون لیگ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں راجپوت فیملی کے سابقہ ارکان اسمبلی بہت جلد نون لیگ سے راہیں جدا کرنے جا رہے ہیں۔ بہت جلد نون لیگ کو پٹھوہار سے جھٹکا لگے گا۔ اب نون لیگ 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں نون لیگ کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ تحریک انصاف میں لوگ دڑ دڑ شامل ہونے کو تیار ہیں۔ حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ تقریباً 1 ماہ پہلے سے آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ پی ٹی آئی میں 5 اہم معروف اور سیاسی شخصیات شامل ہونے جا رہی ہیں۔ عمران خان کو 5 شخصیات کے نام بھیجے گئے ہیں۔ عمران خان نے اجازت دے دی ہے۔ اب نومبر میں آپ دیکھیں گے کہ سابق وزیر داخلہ، سابق وزیر اعظم، سینیٹر اور 2 معروف سیاسی شخصیات شامل ہونے کا اعلان کریں گی۔ اس کے بعد سیاسی ماحول چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ آصف علی زرداری بھی دعوت کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی شخصیت پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے۔ آج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ڈیلا جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کمرہ عدالت پہنچایا گیا، جبکہ سرکاری وکلاء بھی وہاں موجود تھے۔ ایف آئی اے پراسیکیوٹر شاہ خاور اور ذوالفقار عباس نقوی بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ سماعت کے دوران طلب کردہ 5 سرکاری گواہان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، جبکہ ایف آئی اے کی ٹیم نے مزید 5 گواہان کو پیش کیا۔ کیس میں سرکاری گواہان کے بیانات کمرہ عدالت میں ریکارڈ کرنے کا باقاعدہ آغاز ہونا تھا، تاہم پیش ہونے والے گواہان کے مکمل بیانات قلم بند نہ ہو سکے۔ عدالت نے تمام 10 گواہان کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سائفر کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ سماعت پر ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ نہ ہونے کے باعث بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے تھے۔ عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے کہا ہے کہ سائفر کی کاپی جو ریکارڈ کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور جو سائفر کی کاپی پی ایم آفس آتی ہے اور کیسے واپس فارن آفس جاتی ہے، اس حوالے سے جو قانون موجود ہے اس کی کاپی اور سائفر کی کاپی مانگی گئی ہے لیکن ابھی تک نہیں مہیا کی گئی۔ بغیر قانونی پراسس کے کیسے اس کیس میں ٹرائل آگے چل سکتا ہے؟ کل لمز میں نگران وزیر اعظم کو طلباء کی طرف سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہ کافی پریشان ہو گئے، جس پر مولانا محمد شیرانی کہتے ہیں کہ یہ وہ سارے تحریک انصاف کے دہشت گرد ہیں جن کے علم اور شعور کی دہشت نے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے حرام خوروں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ اب شاید یونیورسٹیوں کو بند کرنے کی تجویز آ جائے کیونکہ پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ صحافی اسلام الدین ساجد کہتے ہیں کہ کچھ برائے نام تجزیہ نگار ملک کے طاقتور لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر صاف و شفاف انتخابات ہونے دیے گئے تو عمران خان اقتدار میں آئیں گے اور پہلے ہی دن سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذ آرائی شروع ہو جائے گی۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ عوام کی رائے کو تسلیم نہ کریں۔ میری نظر میں یہ لوگ ملک اور قوم دونوں سے مخلص نہیں، محض ذاتی مفادات کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں۔ عوام کی رائے تسلیم نہ کرنے کا مقصد ملک کو مزید مشکلات میں دھکیلنا ہے
اور موجودہ مشکلات سے نکلنے کا واحد حل صاف و شفاف انتخابات اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ اگر ایک جماعت کو ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر انتخابات کرانے کی کوشش کی گئی تو معاملات کنٹرول سے نکل جائیں گے اور نقصان ہمارا اور ہمارے ملک کا ہوگا۔ فلسطین میں اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ شہادتوں کی تعداد 8,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ عالمی ضمیر ابھی تک سویا ہوا ہے، جنگ بندی پہ راضی نہیں ہو سکا۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے حل کی واحد کلید ایک مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔